الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دروس اللغہ العربیہ میں آج 7واں درس ہے ہمارا۔ آج کے درس میں ہم الف لام کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ عربیت میں کبھی کبھی الف لام جو ہے اس کے ساتھ بعض الفاظ ایسے آ جاتے ہیں، بعض حروف ایسے آ جاتے ہیں کہ یہ لام کی آواز ان حروف جیسی ہو جاتی ہے اور لام کی اپنی آواز نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ کو یہ مثالیں دی گئی ہے، آپ یہاں پر دیکھ لیں۔ اب الباب، یہ یہاں پر الف لام کے بعد با آیا ہے، لفظ با۔ اب لفظ با جو ہے اس کے آنے سے لام اپنی آواز نہیں بدلتا، بلکہ لام کی اپنی ہی آواز ہے۔ البابو آپ پڑھیں گے، یعنی علمی اصطلاح میں آپ کہیں تو لام با میں مدغم نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لام جو ساتھ والا حرف ہے اس میں مدغم ہو جاتا ہے، جیسا کہ التاجر۔ اب یہاں پر لام کی اپنی آواز نہیں ہے، لام کو تا سے بدل دیا گیا ہے اور تا کو تا میں ادغام کیا ہے، تو التاجر ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح النجم۔ اب نون ایک ایسا لفظ ہے کہ اس سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو لام کی آواز نون میں بدل دی جاتی ہے اور وہ بھی نون پڑھا جاتا ہے۔ النجم یہاں پر پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے دیکھ لے القمر۔ الف لام کے بعد اب لام کے بعد قاف آیا ہے، تو قاف ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا حرف ہے کہ جس میں لام کی آواز جو ہے وہ نہیں بدلتی۔ اب ایسا نہیں پڑھیں گے اقمرو، پڑھنا غلط ہے اقمرو، بلکہ القمرو پڑھنا ٹھیک ہے۔ الف لام کی اپنی آواز اور قاف سے جو ہے آگے وہ حرف جو ہے وہ اس کی علیحدہ آواز ہے، تو یہ عربیت میں کبھی اس طرح کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مہم چیز ہے جس کے متعلق آج کا درس ہم پڑھیں گے۔ کچھ مثالیں یہاں پر دی گئی ہے جن کا ترجمہ بھی کریں گے۔ نجم، پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی اسم پر الف لام نہ ہوگا تو اس پر تنوین پڑھی جائے گی۔ نجم کا کیا مطلب ہے؟ ستارہ۔ النجم میں اب دیکھ لیں، اب یہاں پر لام جو ہے نون کی آواز میں مدغم ہوا ہے، نون میں مدغم ہوا ہے اور نون پڑھیں گے لام کو ہم، النجم۔ اسی طرح رجل میں را آیا ہے، تو را ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں لام کی آواز بدل سکتی ہے اور لام کو را میں مدغم کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ رجل آدمی، رجل کا معنی آدمی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں دیک کسے کہتے ہیں؟ مرغے کو، دیک۔ اسی لیے اس پر اگر دال ایک ایسا لفظ ہے جس پر لام آپ داخل کر لیں تو آپ کو لام کو دال کے ساتھ بدلنا پڑے گا، الدیک پڑے۔ اب ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے، الدیک کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح طالب میں توا ہے تو توا کے ساتھ بھی توا کے ساتھ بھی لام جو ہے وہ مدغم ہو سکتا ہے۔ الطالب پڑھنا چاہیے، طالب معنی شاگرد یا طالب علم، طالب کو اردو میں بھی طالب کہا جاتا ہے۔ النجم بعید، اب کچھ جملے لائے ہیں جن کا ترجمہ ہم کریں گے۔ النجم بعید، ستارہ دور ہے، بعید ایک نیا لفظ ہے، بعید معنی دور۔ الرجل واقف، آدمی کھڑا ہوا ہے، واقف وقوف کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ السکر حلو، چینی جو ہے وہ میٹھی ہے، چینی میٹھی ہے، تو حلو جو ہے وہ میٹھے کو کہتے ہیں۔ الطالب مریض، طالب جو ہے بیمار ہے، مریض بیمار کو کہا جاتا ہے۔ الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، تو مرغا خوبصورت ہے۔ اسی طرح الدفتر جدید، کاپی یا رجسٹر، یہ جدید نیا ہے۔ دفتر عربیت میں
عام آفس کو نہیں کہتے بلکہ دفتر کا معنی ہے کاپی یا رجسٹر. تو الدفتر جدید یعنی کاپی نئی ہے یا رجسٹر نیا ہے. اسی طرح التاجر غنی، تاجر غنی ہے، تاجر جو ہے وہ مالدار ہے. تو غنی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ پیسہ ہو اس کے غنی کہتے ہیں. تو تاجر پیسے والا ہے. اور الدکان مفتوح، دکان جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. عربیت میں دکان کو دکان ہی کہا جاتا ہے لیکن تھوڑا سا مشدد کر کے دکان کہا جاتا ہے. تو الدکان مفتوح. اسی طرح الولد فقیر، لڑکا فقیر ہے، الولد فقیر. التفاح لذیذ، التفاح لذیذ، سیب لذیذ میٹھا ہے. اب جب لذیذ ہے یعنی میٹھا ہے اور تفاح جو سیب کو کہا جاتا ہے. الطبیب طویل، ڈاکٹر، طبیب ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے. طویل اور لمبا ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ لمبا ہے. والمریض قصیر، اور مریض چھوٹا ہے. تو یہ قصیر اور طویل ان کا استعمال آپ مختلف جملوں میں کر سکتے ہیں. اسی طرح لذیذ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، التفاح لذیذ. اور اسی طرح الطعام لذیذ، اس طرح باقی چیزیں اللحم لذیذ. اس طرح آپ باقی جملوں میں اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح عربیت میں اس کا استعمال آتا ہے. خالی جگہ پر کرنی ہے یہاں پر آپ پر کر لیں. غنی کے متعلق ایک لفظ غنی سے پہلے لے کر آئے کہ مثال آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ العالم غنی. اسی طرح المدرس غنی. اس طرح باقی الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح حلو کے ساتھ، اس طرح مریض، لذیذ، طویل، قصیر، ان کے ساتھ آپ جملوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ کچھ کلمات دیے گئے ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے. الطالب، طالب کی مناسب کیا جملہ ہوگا؟ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ لیں، الطالب مریض، مریض جو ہے وہ طالب کی مناسب لفظ ہے تو یہ مریض کے ساتھ ملانا چاہیے. اسی طرح الدکان مفتوح بھی ہو سکتا ہے، یہ جو دکان کے ساتھ مل سکتا ہے. اسی طرح باقی الفاظ کو اس کے صحیح جملے کے ساتھ جو ہے وہ ملانا چاہیے. تو یہ تفاح کے ساتھ کون سا جملہ مناسب ہے؟ ثقیل مناسب ہے، مفتوح مناسب ہے، حار مناسب ہے. اس طرح ماں کے ساتھ کون سا ہے، حجر کے ساتھ، قلم کے ساتھ. تو ان کا صحیح تعین آپ نے کرنی ہے، یہ بھی تمرین کا حصہ ہے. اس کے بعد کچھ حروف دیے گئے ہیں، یہ وہ حروف ہے ان کو آپ پڑھ لیں جیسا کہ الف، با، جیم، حا، خا. آپ یہاں پر دیکھ لیں، خا اور عین، غین، فا، خوف، کاف، میم، واو، ہا، یا. یہ تقریباً 14 حروف ہے. انہیں حروف القمریہ کہا جاتا ہے. حروف قمریہ وہ حروف ہے جن میں آپ لام کو ساتھ والے حرف کے آواز کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے، یعنی مدغم نہیں کر سکتے لام کو ساتھ والے حرف کے ساتھ. تو یہ حروف قمریہ وہ حروف ہے، تقریباً 14 ہے اس کے. جیسے الف ہے، الاب. اب یہاں پر اب نہیں پڑھ سکتے، آب نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح با کے ساتھ الباب ہے. اسی طرح جیم کے ساتھ الجنت، الحا کے ساتھ الحمار، خا کے ساتھ الخبز، عین کے ساتھ العین، وعین کے ساتھ الغداء. ٹھیک ہے، یہ سب حروف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا. اس پر تھوڑی سی نظر ڈالنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بارک اللہ فیکم.